ان کی عظمت پر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. آل محمد وعجل فرجهم. ایک سورہ فاتحہ آپ اپنے اور ہمارے تمام محرومین کے لیے اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے جرم میں شہید کیے جا رہے ہیں ان تمام کی ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے. اس خدا کا انتہائی شکر ہے کہ اس نے ہمیں بی بی سیدہ کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب کیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک خدا ہمیں پرچم عزا کو سر بلند رکھنے والوں میں قرار فرمائے، ہماری قبور کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نورانیت سے منور فرمائے، اور اس محبت کے صدقے میں ہمیں قیامت کے دن سیدہ کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کے لطف و کرم سے یہ موقع نصیب ہوا ہے کہ آپ کی خدمت میں اس عظیم الشان ہستی کے حوالے سے جن کو ہم ام الائمہ کے نام سے پکارتے ہیں، بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجهم. یہ چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ان چند دنوں کے لیے جو عنوان ہم نے تجویز کیا ہے اور سوچا ہے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو رہے گی، وہ بی بی کی زندگی کی اور ان کی سیرت سے جو آفاقی پیغامات ہیں، جو یونیورسل میسیجز ہم ان کی سیرت سے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو انشاءاللہ اپنا ٹاپک بنائیں گے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہر روز سیرت کا کوئی ایک پہلو لیں، اس کے اوپر آپ کی خدمت میں آرائز پیش ہوں، اس سے ہم کچھ نتائج حاصل کریں، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ 5 یا 6 دن جو وقت ہمارے پاس ہے
اور ہر روز تقریباً 50 منٹ ہمارے پاس ہے. تو یہ جو تقریباً 300 منٹ ہمارے پاس ہیں، اس کے نتیجے میں چند قدم ہم اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زیادہ نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ. اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ جو نکات ہم معمولاً سوچتے ہیں اپنے لیے ان کے اوپر توجہ دیتے رہیں. جہاں کہیں بھی ہم پہلی دفعہ پہنچتے ہیں وہاں پر چند نکات پہلے بیان کر دیتے ہیں، اور کیونکہ یہاں پہلی دفعہ تو نہیں ہے، ظاہراً دوسری دفعہ ہے، لیکن احتیاطاً ظاہر ہے کہ ایک ہی دفعہ میں سب لوگ تو نہیں سن پاتے ہوں گے، وہ چند نکات میں پہلے عرض کر دیتا ہوں تاکہ کہ جو بھی سننے والے ہیں ان کی نظر میں پہلے سے رہے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آرائش شروع کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. جہاں کہیں بھی ہم کسی بھی مجلس کے عنوان سے یا تقریر کے عنوان سے حاضر ہوتے ہیں وہاں یہ چند نکات پہلے سے بتا دیتے ہیں. ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، اور اس بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے ان نکات کو بیان کیا جاتا ہے. اس میں سے پہلا نکتہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے مجالس سنتے ہوئے چند باتوں کو احساس کیا، اور ان نکات کو احساس کرتے ہوئے پھر ہم نے کوشش کی کہ جب ہم خود مجلسیں پڑھیں تو ان نکات کے اوپر پوری توجہ دیں. پہلا نکتہ اس میں سے یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری کوشش ہوئی، ہم اپنی طرف سے کوشش یہ کریں گے کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، اور یہ ہماری کام کا پہلا پوائنٹ ہے. تو کیوں خطابت نہیں کریں گے؟ اس کی وجہ ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے یہ کہ بہت ساری ہماری چیزیں، بہت سارا ہمارا علم، بہت سارا تقوی ہماری خطابت کے اوپر قربان ہو چکا ہے. کئی سال قربان کیے جا چکے ہیں خطابت کے اوپر. تو اب ہم نے اپنی زندگی کے لیے طے کیا کہ ہم خطابت نہیں کریں گے، اور ایک مشکل سے بچنے کی کوشش کریں گے. اور مشکل میں بہت سادہ طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ مجھے خود یاد ہے اپنے لیے، میں بچپن میں کہیں مجلس میں کبھی گیا اور اپنے گھر پہنچتا تھا تو میری والدہ نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا، ہمیشہ پوچھتی تھیں، ایک دفعہ کا آپ کو بتا رہا ہوں. ایک دفعہ انہوں نے پوچھا کہ مجلس کیسی تھی. میں ان کو بتایا مجلس بہت اچھی تھی. انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کر رہے تھے. میں نے ان کو بتایا کہ لوگ بہت زیادہ داد دے رہے تھے، بہت زیادہ خوش تھے. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجلس میں مولانا صاحب نے کیا پڑھا تھا، کیا بتایا تھا. تو مجھے اس دن شوق ہوا، وہ یہ کہ میں پورا 1 گھنٹے سے زیادہ مجلس سن کے آیا تھا، لیکن جب میری والدہ نے پوچھا کہ انہوں نے کیا بتایا تھا، انہوں نے کیا پڑھا، تو میں 2 جملے نہیں بتا سکا کہ انہوں نے کیا پڑھا تھا. جبکہ جب میں وہاں بیٹھا تھا تو میں بھی بہت خوش تھا اور میں بھی تعریف کر رہا تھا. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں بعد میں نہیں بتا سکا کہ یہ ہوا کیا. میں نے ایک بات احساس کی، وہ یہ کہ بہت ساری ہماری مجالس کے اندر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہیں بہت کچھ مل رہا ہے، لیکن شاید سبسٹینشلی بہت کچھ نہیں مل رہا. اور اس کی وجہ سے ہماری قوم کا جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ مسلسل نیچے جا رہا ہے، اور کوئی اچھی جگہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے. مجھے یوں سمجھ میں آیا کہ یہ سب کا سب اس وجہ سے ہے کہ ہم زیادہ تر وقت اس پہ لگا رہے ہیں کہ ہماری خطابت کیسی ہے. اور اگر ہم یہ کام نہ کریں، خطابت پہ توجہ نہ دیں، یہ ہم سوچیں کہ ہم میسج کنوے کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اور اس میسج سے بھی پیچھے ایک اور پوائنٹ ہے، اس کو میں بھی بیان کروں گا. اگر اس کو ہم توجہ دیں تو شاید ہماری کمیونٹی کا انٹلیکچوئل لیول امپروو کرے گا. تو اس خاطر میں نے پہلا پوائنٹ یہ بتایا کہ میں خطابت نہیں کروں گا. جو کام کروں گا وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات میں سے چند پوائنٹس کو چوز کروں گا. ان پوائنٹس کو بہت سادہ زبان میں، آسان زبان میں، آہستہ آہستہ آپ کے پاس بیان کر دوں گا. اور اس کے نتیجے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ مجھے بھی اہل بیت کا قرب نصیب ہو، اور انشاءاللہ آپ کو بھی اہل بیت کا قرب نصیب ہو انشاءاللہ. اللہ ہمیں اور آپ کو یہ نصیب فرمائے. اس کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اس سلسلے کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے ایک اصطلاح بنائی ہے. وہ اصطلاح بعض لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، بعض لوگوں کو اچھی لگتی ہے، اور وہ یہ دیکھ کر بنائی ہے کہ بہت سارے کام میں اور آپ کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ کرنے کے بعد جب یہ پوچھتے ہیں اس کا رزلٹ کیا نکلا، تو ہمیں رزلٹ نہیں ملتا.
تو مجھے بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک طرح کی عیاشی کر رہے ہیں، ایک لگژری ہے ہمارے پاس، اس کو میں اپنے لیے کہتا ہوں، اردو زبان میں ذرا موٹا لفظ ہو جائے گا یہ، اس کو میں سادہ کر کے کہوں گا ابھی، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہماری علمی عیاشی ہے، یہ ہے ہماری ایک لگژری ہے، انٹلیکچوئل لگژری ہے، اس میں کچھ نہیں ملنا ہے، صرف یہ ہوگا کہ میں یہ دکھاؤں گا کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ بہت بڑے عالم کو سن رہے ہیں، لیکن نہ آپ اپنی جگہ سے ہلیں گے نہ میں اپنی جگہ سے ہلوں گا۔ مجھے لگتا ہے یہ وقت ضائع کر رہے ہیں پھر ہمیں علمی عیاشی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوسرا پوائنٹ میرے پاس یہ ہے کہ میں جو بھی کام کروں گا کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ پتہ چلے آپ کو کرنا کیا ہے، اور مجھے بھی پتہ چلتا رہے کہ مجھے اپنی زندگی میں کرنا کیا ہے۔ یعنی میں تھیوریز کے اوپر کم جاؤں گا اور پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے اوپر زیادہ توجہ دوں گا، تاکہ آپ کی لائف میں بھی چینج آئے اور میری لائف کے اندر بھی چینج آئے۔ تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے مجھے کہ بھائی پریکٹیکل لائف چاہیے، اس کو چینج کرنا ہے۔ اور میں کبھی کبھی اس طرح سے کہتا ہوں کہ کوئی ایسی بات مت کہو جس پر عمل کرنے کے لیے مریخ پہ جانا پڑے گا، ایسی باتیں کہو جس کو زندگی میں ابھی ابھی عمل کیا جا سکے۔ تو کوشش کریں گے پریکٹیکل باتیں کریں تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ ایک تیسری بات بھی ہے، وہ بات تھوڑی سی اور ایک لحاظ سے سخت ہے، وہ یہ کہ یہ کوشش نہیں کروں گا کہ آپ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ کوشش نہیں کروں گا۔ وہ اس میں میں کچھ واقعات بھی سناتا ہوں بیچ بیچ میں، اور اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کے علاقے میں گیا تھا ممباسا میں، ظاہر ہے آپ میں سے بعض لوگوں کے، وہاں پہ میں گیا تھا عشرہ پڑھنے کے لیے، میرے خیال میں تیسرا یا چوتھا دن تھا۔ وہاں سے ایک بہت سینئر آدمی تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، رسپیکٹڈ، بہت رسپیکٹڈ، وہ میرے پاس آئے اور تیسرا یا چوتھا دن تھا، انہوں نے مجھ سے آ کر کہا کہ تھوڑا سا سائڈ میں لائے، اس کے بعد مجھ سے سائڈ میں لا کے کہا کہ مولانا آپ نے 3-4 دن کے اندر بہت اچھا کام کیا، لیکن اس کو ایسے ہی چلانا۔ میں نے کہا کیوں، کیا مطلب ایسے ہی چلانا؟ کہ نے کہا ابھی تھوڑا سا دن گزریں گے، پھر ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا، کہے گا مولانا اگر اس میں ذرا سا فلاں چیز ایڈ کر لو تو اچھا ہو جائے گا، پھر ایک اور آئے گا، وہ کہے گا اس کو ذرا سا یوں کر لو تو بہتر ہو جائے گا، پھر 8ویں 9ویں تک پہنچتے پہنچتے آپ اپنا ٹریک چھوڑ چکے ہوگے اور ان لوگوں کے ٹریک پہ چل رہے ہوگے۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ کی ایڈوائس بہت اچھی ہے، آپ نے بہت سنسیئر ایڈوائس دی ہے، لیکن اگر میں 20 سال میں تبدیل نہیں ہوا تو اب 4 دن میں کہاں تبدیل ہونے کا ہے، اب تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ ویسے بھی ایک آدمی 40 سال کے بعد مشکل ہے تبدیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں تو خود زیادہ کا ہو چکا ہوں ابھی، تو اب کیا تبدیل ہونا ہے، اب جو ہے وہ یہی ہے۔ تو ابھی جس طرح سے بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش یہی کریں گے کہ آپ کو خوش نہیں کریں گے، البتہ پریشان بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ تنگ ہو کر یہاں سے جائیں، لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مودت کو لے کر یہاں پر آئیں، آپ کے دلوں میں اہل بیت کی محبت بڑھے، اور انشاءاللہ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے اور زیادہ نزدیک ہو سکیں انشاءاللہ۔ یہ میری پوری کوشش ہوگی۔ اس دوران میں کچھ لوگ خوش بھی ہو جائیں گے، کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے۔ میرا جو کام ہوگا وہ ہر رات سونے سے پہلے اپنے آپ کو کہہ سکوں گا کہ لوگوں کا میں نے وقت ضائع نہیں کیا ہے، جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ میں نے ان کو دے دیا ہے۔ اس کے بعد باقی انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے گا اور مجھے بھی انشاءاللہ جزا دے گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر، محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ سیرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے آفاقی پیغام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جب ہم بی بی کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کسی بھی معصوم کی سیرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں اور بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں۔ اب اس میں کچھ کویسچنز ایسے ہوتے ہیں یا پوائنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم نے پہلے کبھی سوچا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر عمل کی کوشش نہیں کی ہوتی۔ ہمیں کوشش یہ کرنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں اور ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی نزدیکی ہو سکے، ایسا نہ ہو کہ ہم بہت دور چلے جائیں۔ البتہ کچھ پوائنٹس ان کی زندگی میں ایسے ہوں گے جو ہم کر ہی نہیں سکتے اور شاید ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر بی بی ایک گھر کے اندر رہتی تھیں، وہ گھر بہت چھوٹا گھر تھا، اگر ہم نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کے حساب سے، آپ نے سنا ہے، ہم نے پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، اس کے حساب سے وہ گھر بہت چھوٹا تھا۔
ہم میں سے کوئی ہے جس نے سوچا ہے کہ اس گھر میں رہنا ہے؟ شاید ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. اچھا ان کے گھر میں کتنی چیزیں تھیں؟ بہت تھوڑی سی چیزیں تھیں. ہم جو ان کے ماننے والے ہیں, ہم میں سے کسی نے کہا ہے کہ میرے گھر میں بھی بس اتنی چیزیں ہونی چاہیے؟ نہیں کہا. شاید ڈیمانڈ بھی نہیں ہے, شاید ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. اچھا اب اگر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایگزیکٹلی اسی کی کاپی ڈیمانڈ نہیں ہے, تو پھر ڈیمانڈ ہے کیا؟ سیرت میں سے واجب حصہ کون سا؟ بھئی یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ایگزیکٹلی وہی کرنا میرے لیے پاسبل ہی نہیں ہے. اصلا ٹائم کا ڈفرینس ہو رہا ہے, 1400 سال کا ڈفرینس ہے, ٹیکنالوجی کا ڈفرینس ہے, لائف اسٹائل میں سے بہت ساری چیزیں جو ڈفرینٹ ہو گئی ہیں, اب وہ تو ڈیمانڈ بھی نہیں ہے. تو پھر ایک اور بات بھی ہے, کیا کوئی بھی چیز ڈیمانڈ نہیں ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز ڈیمانڈ میں نہیں ہے, کوئی بھی ہم سے طلب نہیں کیا ہے. بس ایک کوشچن یہ ہے کہ جو وہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ ایگزیکٹلی وہ تو ہم سے نہیں مانگا ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا ہے. اگر کچھ بھی نہیں مانگا ہے تو ان کو فالو کرنے کو کیوں کہا تھا؟ پھر تو فالو کرنے کو کہا ہے ان کو. اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی چیز ہے, بیچ میں کوئی چیز ہے جو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. اچھا وہ جو بیچ کی چیز ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یونیورسل میسیجز ہیں جو چینج نہیں ہوتے. کچھ چیزیں جو ٹائم کے اوپر چینج ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو ٹیکنالوجی کے اوپر چینج ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں جو انوائرمنٹ کے اوپر, سوسائٹی کے اوپر چینج ہوتی ہیں. ابھی مثلا میں نے اور آپ نے بہت ساری چیزیں ایسی پہنی ہوئی ہیں, ایسی لی ہوئی ہیں جو ان کے زمانے میں نہیں تھیں. وہ اینک نہیں تھی ان کے زمانے میں, گھڑی نہیں تھی ان کے زمانے میں, ایسا ڈریس نہیں تھا ان کے زمانے میں, یہ سب نہیں تھا. یہ سب وہ چیزیں جو چینج ہوتی رہتی ہیں. یہ ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا ہے کہ ہم ان چیزوں میں ان کو فالو کر رہے ہوں گے, پاسبل بھی نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ ہے کیا چیز؟ میں پھر عرض کروں گا, یہ وہ یونیورسل میسیجز ہیں, اور ہمیں ہر امام, ہر معصوم کی سیرت میں سے وہ یونیورسل میسیجز وہ نکالنے ہوں گے, تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ میں کہیں اور رہ رہا ہوں, آپ کہیں اور رہ رہے ہیں, ان کی زندگی کہیں اور تھی, لیکن ان سب کے باوجود وہ حصہ کون سا ہے جس کو میں نے اور آپ نے سب نے پریکٹس کرنا ہے. بس میری کوشش یہ ہوگی کہ ان چند دنوں میں وہ جو یونیورسل میسیجز ہیں ان کو نہیں, جن کو ہم اڈاپٹ نہیں کر پا رہے, نہیں کر رہے یا نہیں مانگا ہی نہیں ہے ہم سے, وہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیا گیا ہے وہ کیا چیزیں, اور وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا اب یہاں پر یہ جو کچھ میں آپ سے کہوں گا یہ فائدہ کسے دے گا؟ یہ پہلے ہی انسان سوچ لینا اس کا فائدہ کسے ہوگا. ہمارے ہاں جو دین پر عمل کرنے والے ہیں, جو دین کو سوچنے والے ہیں, وہ کئی طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں کو فائدہ ہوگا, کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا. جنہیں فائدہ ہوگا وہ کیٹیگری میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں, پھر آپ یہ سوچ لیجیے گا کہ اگر آپ اس کیٹیگری میں ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا, اور اگر اس کیٹیگری سے باہر ہیں تو پھر شاید آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جو میں بتا رہا ہوں ابھی یہ دین اسلام کے بارے میں ہے, شیعت کے بارے میں, لیکن ہر دین کے ساتھ تقریباً ایسا ہی ہے. کوئی بھی ریلیجن لے لیں, اس کے ماننے والوں میں یہ چند کلاسز بن جائیں گی. کچھ ماننے والے ایسے ہوتے ہیں جو نام کے ماننے والے ہوتے ہیں, ہم فنا دین کے ماننے والے ہیں, بعد میں جو دل میں آئے گا وہ کریں گے, معاملہ ختم. وہ کہتا ہے میں خدا کا ماننے والا ہوں, نبی کا ماننے والا ہوں, امیر المومنین کا ماننے والا ہوں, ان کی اولاد طاہرہ کا ماننے والا ہوں, لیکن ماننے والا ہوں, سننے والا نہیں ہوں. کروں گا وہ جو میرے دماغ میں آئے گا. اب میں نے کہا میں بعض چیزیں ادھر ادھر کی واقعات بھی سناتا ہوں اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے. ایک پاکستان میں رائٹر تھا ایک اشفاق احمد نام کر کے, ٹی وی پہ بھی بہت زیادہ آتا تھا. اس نے ایک دفعہ یہ واقعہ سنایا تھا. کہنے لگا کہ میرے دماغ میں ایک سوال آیا, اور وہ یہ کہ مومن کون ہے, مسلمان کون ہے. اس نے کہا میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ مسلمان اور مومن یہ دو ہوتے ہیں, یہ کون لوگ ہوتے ہیں, کون سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں, کون سے لوگ مومن ہوتے ہیں. تو کہنے لگا کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی مومن کون ہے, مسلمان کون ہے, سب نے بتایا, مثلا کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ بتایا. تو کہنے لگا کہ میں ایک علاقے میں گیا, وہاں پہ ایک آدمی بہت تیز آدمی تھا. تو لوگ تیز آدمی کو اس علاقے میں کہتے ہیں سیانہ, بہت سیانہ ہے, بہت عقل والا ہے. تو کہنے لگا وہاں پہ ایک سیانہ تھا,
تو لوگوں نے کہا یہ بہت سیانا آدمی ہے، بہت تیز آدمی ہے، اس سے جا کے پوچھو. تو وہ گیا، اس سے کہنے لگا کہ میں نے اس سیانے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ تو کہنے لگا، اس نے سنا اور ہنسا اور مجھ سے کہنے لگا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے. مسلمان اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. ڈفرنس ظاہر واضح ہے. ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، باقی اپنے دل کو مانتا ہوں، جو میرا دل کہے گا میں کروں گا. نعوذ باللہ پسند کرے خدا تو کر لے، نہیں کرتا تو نعوذ باللہ صد نعوذ باللہ نہ کر. وہ کہتا ہے میں اپنے دل کی مانتا ہوں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ خواہشات کا بندہ ہے. قرآن کریم نے اس کے بارے میں کہا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنا معبود، اپنا خدا اپنی ہوا و ہوس کو بنایا ہے. خدا کہتا ہے اس شخص کو دیکھا تم نے جو میرا بندہ نہیں ہے، اپنی ہوا و ہوس کا بندہ ہے. صحیح. ہر دین کے اندر، ہر ریلیجن کے اندر یہ کیٹیگریز بنیں گی. ایک وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کی نہیں مانتا، اپنی مانتا ہوں. اچھا ایک اور وہ ہے جو کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں، خدا کی مانتا ہوں جب تک مجھ سے نہ ٹکرائے. بس خدا کو بھی مانتا ہے، خدا کی بھی مانتا ہے، خدا کا حکم مانتا ہے. کب تک مانتا ہے؟ کہتا ہے ٹکرائے نہیں تو مان لوں گا. اگر ٹکرا گیا پھر کس کی مانے گا؟ اپنی مانوں گا. نماز پڑھوں گا، فجر کی نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ فارغ ہوں گا تو پڑھ لوں گا، اگر سو رہا ہوں تو پھر کیسے پڑھوں گا؟ نہیں پڑھوں گا. یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جب تک خدا میرے مقابلے میں نہ آئے میں کروں گا، اور جب مقابلے میں آ گیا تو پھر میں خدا کی نہیں مانتا. نعوذ باللہ تعالی. یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ خدا کو مانتا ہے اور خدا کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو بھی مانتا ہے. جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو وہ نعوذ باللہ تعالی خدا کو چھوڑ دیتا ہے. تو مثال کے طور پر ایک مرد ہے، وہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا لیکن فجر کی نہیں پڑھوں گا. میں بات کی باتیں بعد میں کر لوں، پھر ابھی تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پر کوئی خاتون کہے کہ میں مسلمان ہوں، اہل بیت کو مانتی ہوں، سب کچھ ہے، پردہ نہیں کر سکتی، پردہ میں اپنی مرضی سے کروں گی. مجھے ایک بندے خدا ملا کراچی میں، بہت اچھا آدمی ہے، نماز شب بھی پڑھتا ہے، صحیفہ سجادیہ بھی پڑھتا ہے، بہت ساری کتابیں پڑھتا ہے. کسی پہ میں مراد نہیں کچھ کہنا، داڑھی نہیں رکھتا تھا. میرے دوستوں میں سے ہے، اس کا نام بھی مرتضیٰ اتفاقاً. تو میں نے اس سے بندے خدا سے کہا بندے خدا تم اتنے اچھے آدمی ہو ماشاءاللہ، داڑھی رکھ لو. کہنے لگا مولانا ایک عجیب سی بات ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا میری بیوی نے کہا کہ اگر داڑھی رکھی تو میں گھر چھوڑ کے چلی جاؤں. اب آپ خود بتاؤ میں کیا کروں؟ میں داڑھی رکھوں، اس کو بھیج دوں؟ سمجھ میں نہیں آیا مجھے. میں نے کہا بھائی تمہارا کام اللہ جانتا ہے، تم خود فیصلے کرو. بھر میرا کام تھا تمہیں بتانا تھا، وہ میں نے بتا دیا. تو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں خدا کی مانوں گا ایک لمٹ کے اندر، اس کے بعد نہیں مانتا. ایک اور کیٹیگری بھی ہے، وہ کہتا ہے میں خدا کی مانوں گا، کوشش کرتا ہوں، کبھی خدا جیت جاتا ہے کبھی میں ہارتا ہوں، نہیں معلوم. کبھی خدا کا حکم فالو کر لیتا ہوں، کبھی فالو نہیں کر پاتا. بہت ساری کیٹیگریز ہیں، بہت ساری کیٹیگریز ہیں. ان دین کے ماننے والوں میں ایک اور کیٹیگری بھی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہ. ایک اور انسان ہے جو میری طرح کا ہے. میری طرح کا کیا مطلب؟ مثلا میری طرح کا ہے جس کی روٹس اپنے دین کے اندر ہیں، جڑیں اپنے دین سے لگی ہوئی ہیں. مانے یا نہ مانے سوسائٹی اس کو اس طرح پہچانتی ہے. سوسائٹی کہتی ہے بھائی یہ دین سے لگا ہوا آدمی ہے. اچھا اب بہت سارے کام اس لیے کر رہا ہوں کہ سوسائٹی میں رہنا ہے تو کرنا پڑے گا. سوسائٹی میں رہنا ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا. اچھا کہاں پہ دین کو توڑ دیتا نعوذ باللہ؟
جب سوسائٹی نہیں دیکھ رہی. بہت سارے کام کرتا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ بھائی سوسائٹی میں رہنا ہے. جس سوسائٹی میں میں رہ رہا ہوں وہاں دین کی ڈیمانڈ ہے. نہیں کروں گا سوسائٹی میں رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. چونکہ رسپیکٹ چاہیے لہذا کرنا پڑے گا. کہاں پہ توڑ دے گا؟ جہاں پہ سوسائٹی نہیں دیکھے گی, جہاں پہ لوگ دیکھنے والے نہیں ہوں گے, وہاں پہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اچھا, یہ جتنی کیٹیگریز میں نے بتائیں آپ کی خدمت میں, معمولاً ان کو ہماری تقاریر سے فائدہ کم ہوگا. معمولاً ان لوگوں کو فائدہ کم ہوگا. ہاں, ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جاگ جائیں اور آخری والی میں آ جائیں جو میں ابھی بتاؤں گا, یہ ہو سکتا ہے. لیکن ان لوگوں کو فائدہ بہت کم ہوگا. کیوں؟ چونکہ جیسے ہی میں کہوں گا یہ کرنے کے لیے اپنی کوئی خواہش چھوڑو, ان کا قانون کہے گا میں خدا کی اس وقت تک سنتا ہوں جب تک خواہش نہیں آئی ہے, اور میں آپ سے جو کچھ بھی کہوں گا اس میں کوئی نہ کوئی خواہش چھوڑنی پڑے گی. مجھے سمجھ میں نہیں آیا, مجھے ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کیا دین میں کوئی ایسا راستہ ہے کہ ساری خواہشات پہ عمل بھی ہو جائے اور دین بھی چلے. یہ نہیں ہو سکتا. دین میں کہیں نہ کہیں قربانی دینی پڑے گی, کہیں نہ کہیں آپ کو اپنی مرضی کے خلاف کام کرنا پڑے گا, آپ کی خواہشات کے خلاف کام کرنا پڑے گا. اچھا, بعد میں پتہ چل جائے گا کہ بہتری اسی میں تھی جو خدا نے کہا تھا, اس وقت لڑنا پڑے گا. اور اسپیشلی انیشیل اسٹیجز کے اندر. بعد میں آگے کوئی انسان چلا جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہی وہی ہے جو خدا چاہتا ہے, لیکن شروع میں بہرحال کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی شخص مجھ سے یہ کہے مولانا ایسا ایک دین دے دو جس میں یہ سارا جھگڑا نہ ہو, جو ہم چاہیں وہ بھی کر لیں, خدا بھی خوش ہو جائے, تو میں کہوں گا بھائی ایسا نہیں ہونے کا ہے, کچھ نہ کچھ آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اچھا, اب اس ٹاپک میں 2-4 جملے اور ایڈ کروں آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. قرآن کریم نے انسان کے بارے میں ایک آیہ کریمہ بیان فرمائی ہے. اس میں فرمایا ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ. فرمایا انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے لیکن ایکسکیوزز دیتا رہتا ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہے, ہم میں سے بعض لوگوں کو کبھی کبھی اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کچھ چیزیں صحیح نہیں کر رہے, ہمیں پتہ چل جاتا ہے, لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں, فوراً ایک عذر, ایک ایکسکیوز اپنے لیے بناتے ہیں. مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے, جس شخص کو ایکسکیوزز بنانے کی عادت ہو جائے اس کی ڈیولپمنٹ ختم ہو جاتی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. کیوں؟ ہر معاملے میں ایک عذر لے کے آئے گا, کہے گا بھائی میرا ایکسکیوز یہ ہے, اور آہستہ آہستہ ایکسکیوزز کے اوپر اتنے زیادہ لے کر آئے گا کہ اوریجنل جو کور آف ریلیجن ہے اس کے اوپر بھی کمپرومائز کر لے گا. سب سے بڑی کوشش یہ کیجیے گا اپنے آپ سے سنسیئر ہو کر ایکسکیوزز بنانا بند کریں. کسی طریقے سے اپنے آپ کو اس ٹریپ سے باہر نکال لیں جو ہم لوگوں کا نفس اپنے آپ کو پورا کرنے کے لیے ایکسکیوزز بناتا ہے. اگر وہ کام بند کر دیں تو آگے بڑھنے کا امکان ہے, ڈیولپمنٹ ہوگی. بعض ریئل ایکسکیوزز ہوں گے, لیکن بعض جو آرٹیفیشل ہوتے ہیں ان کو اگر ہم بند کر لیں تو ہماری ڈیولپمنٹ کا چانس بنے گا. اور اگر ہم نے ان کو بند نہیں کیا ہمارے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گی. ہم لوگ اس فوجی کی طرح ہوں گے جو صبح سے لے کے لیفٹ رائٹ کرتا رہے گا اور 1 میٹر بھی آگے نہیں جائے گا. یہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر ایسا ہو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ رک جائے تو فوراً اپنے آپ سے پوچھنا میں نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے. کیوں؟ دین ڈیولپمنٹ دینے کے لیے. دین 2 دن ایک جگہ پہ نہیں چھوڑنا چاہتا. مشہور روایت ہے, آپ نے سنی ہے ہمیشہ سے. فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے گا جس کے 2 دن برابر ہوں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 1 سال تک دین کے اوپر پریکٹس کروں اور میرے اندر کوئی ڈیولپمنٹ نہ آئے؟ تو میں 40 سال دین پر عمل کروں اور 40 سال کے بعد مجھے پتہ نہ چلے کہ مجھے خدا کا قرب ملا یا نہیں ملا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسا دین ہوا جس نے مجھے قرب نہیں دیا اور ہر وقت یہ کہا تھا کہ قربتاً الی اللہ,
40 سال میں کہتا رہا یہ دکان کھولیے پیسے کمانے کے لیے، اور 40 سال تک پتہ نہیں چلا کہ پیسے کمائے یا نہیں کمائے. یہ کون سی دکان ہے پھر؟ یہ کیسا بزنس ہے؟ تو جہاں آپ کا دین ڈیولپمنٹ دینا بند کر دے، آپ ایک ہی جگہ لیفٹ رائٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھ جائے گا کوئی بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے. اس مسٹیک کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا ہوگا، اور ان لوگوں کے لیے یہ باتیں اسپیچز جو ہیں وہ فائدہ دیں گی انشاءاللہ تعالی، خدا کرنے والا انشاءاللہ. اب ایک پوائنٹ سے لے کر شروع کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد، محمد آل محمد عجل فرجهم. یہ سب باتیں میں نے اس لیے کی آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اگلے 5 دن کا پتہ چل جائے، اور اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے یہ ہو کیا رہا ہے. مجھے کسی نے کہا تھا، کہنے کا میں آپ کی مجلس میں جب مثال کے طور پر پہلی دفعہ بیٹھا تو میں آدھے گھنٹے تک سوچتا رہا کہ اصلی مجلس بعد میں شروع ہوگی، ابھی شروع نہیں ہوئی ہے. پھر مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ مجلس پڑھتے ہی ایسے ہی ہیں. تو میں اس لیے اب پہلے سے ہی سب کچھ بتا دیتا ہوں کہ بھئی 5 دن بعد کوئی نہ کہے کہ مثلا مجلس کب ہوگی، تو بھئی ابھی سے بتا دو بھئی یہ ہوگا مجلس کے اندر، ہم یہ پڑھیں گے سارا کا سارا، اور اس سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اب جو پہلی چیز میں نے لی ہے وہ آج کے لیے، آج میں اس کو اسٹارٹ کروں گا، آج اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاؤں گا کیونکہ میں 30 منٹس جو ہیں وہ اسی بنانے میں لگ گئے، اور وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز آف لائف وہ کیا ہیں. بی بی کی سیرت کی روشنی میں زندگی کا جو ہدف ہے اور مقصد ہے اس کو ہمیں اچھی طرح سے دیکھ لینا چاہیے. بس پہلا جو یونیورسل میسج ہم بی بی کی سیرت سے لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری لائف کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پر. میں اس کے لیے بھی چند چیزیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود میں بہت زیادہ اس لیے بھجواتا ہوں کہ اس سے مجھے ایک تو یہ کہ مجھے انرجی ملتی ہے کہ مثلا ظاہر نبی کا نام لیا جائے گا، اس سے مجھے انرجی ملے گی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ذہن بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے اور زیادہ تیار ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. تو یہ جو کویشچن ہے آبجیکٹیوز آف لائف، یا ایک یا پلورل میں لے لیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن اس اعتبار سے ہے کہ میری اور آپ کی ساری قیمت، جو ہمیں اور آپ کو قیمت ملے گی وہ آبجیکٹیوز کے اوپر ہے اور کسی چیز پہ نہیں ہے. ہم لوگ اپنے آبجیکٹیوز کے اوپر ٹیگ لگائے جائیں گے. جس کا جو ہدف ہے اس کی قیمت وہی ہے. بس مثلا میرا ہدف کیا ہو، میرا ہدف یہ ہو کہ 500 لوگ مجھے سنیں، تو میری زندگی کی قیمت کیا بن گئی؟ 500 لوگوں کا سننا. بس اگر میرا آبجیکٹیو سارا کا سارا یہ تھا کہ میں ایک بزنس اسٹیبلش کروں، تو میری ساری قیمت کیا لگی؟ 50 سال 60 سال زندگی گزاری اور قیمت کیا ہو گئی؟ ایک بزنس. یہ جو ہماری لائف کا آبجیکٹیو ہے وہی ہماری لائف کی قیمت ہے، وہی ہماری ویلیو ہے، اور موسٹ پروبیبلی قیامت کے دن وہی ہمیں ملے گا. اگر کسی نے اپنی لائف کے لیے چھوٹا سا آبجیکٹیو بنایا ہے، اس کی ویلیو وہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو وہی ملے گی. اب یہاں ایک بہت بڑی مشکل ہے جو ہمیں سب سے پہلے سولو کر لینی چاہیے، آبجیکٹیو بنانے سے پہلے وہ ہمیں سولو کر لینی چاہیے. وہ یہ کہ ہماری لائف ہے کتنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ابھی آج میں مثلا کل میں یہاں پر آیا ہوں اور مجھے ایک جگہ بتائی گئی کہ مثلا آپ نے یہاں 7 دن رہنا ہے، ٹھیک ہے. اگر مجھے وہاں 70 ڈیز رہنا ہو تو میں کسی اور طرح دیکھوں گا، اور اگر وہاں 700 ڈیز رہنا ہو تو میں کسی اور طرح دیکھوں گا. جو میں بیگ لے کر آیا ہوں وہ بھی اسی حساب سے لے کر آیا ہوں. مجھے پتا ہے مجھے انگلینڈ میں 12 ڈیز رہنا ہے، میں اس کے حساب سے ایک بیگ لے کر آیا ہوں. اگر 120 ڈیز رہنا ہوتا اس حساب سے لے کے آتا، اور اگر مجھے 120 ڈیز رہنا ہوتا اور میں 12 ڈیز کا بیگ لے کر آتا تو میں پاگل ہوں، پھر میں دیوانہ ہوں. سب سے پہلے آپ یہ طے کر لو آپ کی لائف ہے کتنی. جتنی آپ کی لائف ہے اتنی آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے، اس کے لیے ہونی چاہیے. مثلا اگر کوئی آدمی کہے بھائی یہ دنیا جو ہے نا بس یہی لائف ہے، 50 ایئرز 60 ایئرز دیٹس آل، ساری تیاری اس کے لیے کرو، پھر آگے سوچ کر وقت برباد مت کرو اگر زندگی یہی ہے.
لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ہماری زندگی thousands of years ہے، یہ تو فرسٹ اسٹیج ہے 60 years کا، تو پھر اس پہ اتنا وقت کیوں لگا رہے ہو؟ بھائی یہ سوچو آپ ہو کیا، آپ کی نیچر کیا ہے. سب سے پہلے اپنے لیے یہ سمجھنے کی کوشش کریں. آپ یقین فرمائیں یہ جو ہمارے دین کے اندر پرابلم ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا، دوسرا کہتا ہے میں وہ نہیں کر سکتا، تیسرا کہتا ہے میں اس طرح ہوں، چوتھا کہتا ہے میں اس طرح ہوں. یہ ساری پرابلمز یا موسٹ آف دا پرابلمز یہاں سے آتی ہیں کہ ہم نے طے نہیں کیا ہے کہ ہم کون ہیں. آپ پہلے یہ طے کر لو آپ کون ہو. اچھا اب یہ جو کوشچن ہے میں ہوں کون، اس میں 2-3 بہت میجر پرابلمز ہیں. نمبر 1 آپ کی لائف کتنی ہے. نمبر 2 آپ کی لائف میں اسٹیجز کتنے ہیں. نمبر 3 کون سا اسٹیج زیادہ امپورٹنٹ ہے. نمبر 4 کس اسٹیج کی پریپریشن کون سی ہے. آپ یہ طے کر لو پہلے. اب یہاں پر علامہ طباطبائی کا ایک جملہ آپ کو بتا دوں. علامہ طباطبائی جو تفسیر المیزان کی مصنف ہیں، وہ ایک جملہ کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم سب لوگوں کو خدا نے باقی رہنے کے لیے بنایا ہے. ہم لوگوں کی باڈیز فانی ہیں لیکن ہم لوگ باقی رہیں گے. ہم لوگ فانی نہیں ہیں، ہماری باڈیز فانی ہیں. یہ جتنی ڈیتھ آنی ہے یہ باڈیز پر آنی ہے. ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ باقی رہیں گے. اچھا باقی رہیں گے تو آگے کیا ہوگا؟ ایک اسٹیج ختم ہوگا، دوسرا اسٹیج شروع ہوگا، پھر دوسرا اسٹیج ختم ہو جائے گا، ایک اور اسٹیج شروع ہو جائے گا. ہر اسٹیج کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے اور ہر اسٹیج اگلے اسٹیج کے لیے پریپریشن دے رہا ہوتا ہے. آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اچھا اب یہاں پر کیا پرابلم ہے؟ اس کا وہ اہداف والی بات سے کیا تعلق ہے، آبجیکٹو والی بات سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہ اگر آپ خود تو رہیں گے ہمیشہ کے لیے اور آپ کے آبجیکٹیوز وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ختم ہونا ہے، تو اب آپ 120 ڈیز کی جرنی پہ جا رہے ہیں اور بیگ آپ کا 12 ڈیز کا ہے. آگے کیا ہوگا؟ اب میں آپ کو اس سے اور امپلیمنٹ کرتا ہوں. مثلا فرض کریں میں نے آبجیکٹیو بنایا ہے. کیا آبجیکٹیو بنایا ہے؟ میں اپنے اوپر رکھتا ہوں. میں نے آبجیکٹیو بنایا کہ مجھے مثلا اردو زبان میں جتنے بھی آڈیٹرز ہیں، جتنے بھی خطباء ہیں، ان میں مجھے سب سے ٹاپ پر آنا ہے، ٹاپ پہ آنا ہے. فرض کریں میں نے اپنا آبجیکٹیو بنا لیا، ٹھیک ہے. اچھا اس آبجیکٹیو میں کتنے لوگوں کو کیا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ پوری دنیا کے لوگ جو اردو زبان سمجھنے والے شیعہ ہیں وہ میری تعریف کر رہے ہوں. صحیح ہے، یہ میرا آبجیکٹیو ہے. اچھا یہ سب لوگ کتنے عرصے میری تعریف کریں گے؟ 20 سال، میکزیمم 30 سال. اچھا یہ سب زندہ رہیں گے؟ سب مر جائیں گے. میں زندہ رہوں گا یہاں پر ان کی تعریفیں سننے کے لیے؟ نہیں. جیسے ہی میں مروں گا یہ آبجیکٹیو میرے لیے انفیریئر ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی داستان حباء منثورہ ہو جائے گی، ایک ببل بسٹ ہو گیا، ختم. جیسے ہی میں نیچے جاؤں گا وہاں پتہ چلے گا وہاں کچھ اور ہے اور میں نے ساری زندگی جس چیز پر گزاری ہے اس کا نیچے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ بتائیں آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے؟ اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ ایک اور مشکل بھی ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھے تو کچھ اور ہے اور جو کر رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. اچھا اس میں ایک اور مشکل بھی ہے. بعض اوقات تو کیا ہوتا ہے ہم دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں. مثلا کوئی مجھ سے پوچھے مولانا آپ کو اللہ کی عبادت اچھی لگتی ہے؟ میں کہوں گا ہاں بہت اچھی لگتی ہے. اچھا شاید مجھے پتا ہو کہ نہیں مجھے زیادہ اچھی نہیں لگتی ہے. صحیح ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے میں دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہوں، کچھ عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتا ہوں. یہ بہت غلط جگہ ہے. میں بہت معذرت چاہتا ہوں. میں شاید بعض لوگ بعد میں مجھ پہ اعتراض کریں کہ میں کیوں اس طرح بعض چیزیں ایڈ کر دیتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے سمجھنے کے لیے. اور اس میں آپ مجھے معاف کیجیے گا اگر کسی کو برا لگے. کہتے ہیں ایک دفعہ ملا نصیر الدین کہیں پہ کھڑا تھا تو اس جگہ کے اوپر راؤنڈ اباؤٹ کے اوپر پبلک بہت زیادہ تھی، یا پتہ نہیں مارکیٹ تھی، پبلک بہت زیادہ تھی، بڑا رش لگا ہوا تھا. تو اس نے برابر والے نے کہا کہ آج ملا بہت رش ہوا ہوا ہے یہاں پر،
کہنے لگا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب لوگ چلے جائیں گے۔ کہنے لگا کیسے؟ وہ کھڑا ہوا ایک اونچی جگہ پہ، کہنے لگا وہ جو نیکسٹ راؤنڈ اباؤٹ ہے نا، وہاں پہ کوئی آدمی حلوہ بانٹ رہا ہے۔ اچھا ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بانٹ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں بانٹ رہا ہے۔ کہہ رہا میں جاؤں تو مل جائے گا؟ کہنے لگا تم جاؤ۔ وہ جاتا ہے تو ملا اس سے زور سے کہتا ہے جلدی جاؤ ختم نہ ہو جائے۔ صحیح ہے۔ ایک اور آدمی سنتا ہے، کہتا ہے کس کے لیے جلدی جائے؟ کہتا ہے وہاں بانٹ رہا ہے۔ کہتا ہے وہ دیکھو وہ جا بھی رہا ہے۔ دوسرا تیسرا، لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سارا گراؤنڈ خالی ہو گیا۔ سارا گراؤنڈ خالی ہوا، اس کے بعد وہ ملا اترا اور خود بھی وہیں جانے لگا۔ تو جو بندہ تھا اس نے کہا بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا حلوہ لینے۔ کہنے لگا تم نے تو خود اسٹوری بنائی تھی کوئی حلوہ نہیں دے رہا ہے۔ کہنے لگا شاید دے رہا ہو کوئی۔ کیا ہوتا ہے، ہم لوگ دوسروں کو دھوکہ دیتے دیتے بعض اوقات اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتے ہیں۔ وہ کیا دھوکہ دیتے ہیں؟ مثلا دوسرا مجھ سے کہتا تھا مولانا آپ بہت دیندار آدمی ہو، آپ بہت متقی آدمی ہو۔ میں بھی سوچنے لگتا ہوں کہ کیا شاید میں واقعی متقی ہوں گا، تبھی تو لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت غلط کہانی ہے۔ یہ امیجنیشن اور ریالٹی کو جو ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے، یہ بہت غلط کہانی ہے۔ آپ صحیح ہے کہ امیجنیشن میں رہ رہے ہو، لیکن کم سے کم اس کو ڈسٹنگوش تو کر لو کہ یہ امیجنیشن ہے، یہ ریالٹی نہیں ہے۔ یہ خدا نے نہیں مانگا تھا، اس سے زیادہ مانگا تھا، یہ تو ہم سب کو پتا ہے۔ اب اس باؤنڈری کو بھی کراس کروانا چاہ رہے ہو، اس باؤنڈری کو بھی ختم کرنا چاہتے ہو۔ اگر یہ ہوا تو پھر بہت ہی برا ہو جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا دین ہے کیا پھر ہمارا۔ کم سے کم باؤنڈری باقی رہنے دو، جو غلط ہے وہ غلط چھوڑ دو، جو صحیح ہے اسے صحیح کہو۔ اچھا یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کچھ لوگوں کے اندر طاقت ہوگی، کہیں گے بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ لوگ مانیں تو مانیں، نہیں مانتے نہ مانیں۔ کچھ لوگوں کو طاقت دکھانی پڑے گی، اور اگر ان لوگوں نے طاقت نہیں دکھائی تو یہ باؤنڈری ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ باؤنڈری ختم ہو گئی، ہماری نیکسٹ جنریشنز کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ اوریجنلی ریلیجن کیا تھا، ہم لوگ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ لہذا ابھی جو کام کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ بالکل اچھی طرح ڈسٹنگوش کر لو، بھائی یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ اوریجنل ہیں، اور یہ جو آبجیکٹیوز ہیں یہ آرٹیفیشل ہیں۔ یہ بلا وجہ میں ہم نے بنا لی ہیں، چونکہ ہم کہیں اور رہ رہے تھے، ہمارے دماغ میں نہیں آئی تھی بات۔ ابھی کر لیں، اس کا فائدہ ہے۔ میں اپنے ٹاپک کو اور زیادہ آگے نہیں بڑھا پاؤں گا، اس کو یہیں پہ ابھی ختم کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے میں نے سوچا تھا کہ ہر روز ایک ٹاپک کمپلیٹ کروں گا، لیکن آج چونکہ اس کا گراؤنڈ بہت زیادہ بنانا پڑ گیا، لہذا آج یہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا۔ کل انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے کہ ہماری لائف کے جو مین آبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے۔ ایک بات میں نے آپ سے بیچ بیچ میں کہی تھی، یہ نہیں ہوگا کہ کوئی قربانی نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمیشہ قربانی دینی پڑے گی۔ میں کچھ وقت پہلے ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا تھا کہ آپ اپنی ول پاور کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ ظاہر یہ سارا گیم ول پاور کا ہے۔ آپ یہاں پر اگر آپ شکست کھاتے ہیں، آپ مار کھائیں گے، دین آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو اس میں لکھا تھا کہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیں، چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیں اور ان کو اچیو کریں۔ اگر ان کو اچیو کرتے ہیں تو آپ کی ول پاور میں انکریمنٹ ہوگا، اسٹرینتھن ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ چھوٹے آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا اس نے اتنی سی بات لکھی، کہنا کچھ لوگ بیٹھتے ہیں نا تو یوں کمر کو یوں جھکا لیتے ہیں، آپ یوں کرو کہ میں ہمیشہ یوں بیٹھوں گا، بس اتنا سا آبجیکٹیو۔ اس سے کیا ہوگا؟ کہنے گا آپ کو لڑنے کی طاقت ملے گی کہ میں لڑنا جانتا ہوں۔ اب میں اس کو اسلام کے اندر لے آتا ہوں۔ مثلا آپ پانی پی رہے ہو، زندگی کے لیے بنا لو کہ پانی ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پیوں گا، الٹے ہاتھ سے نہیں پیوں گا۔ یہ جو چھوٹی سے آپ نے مقابلہ کیا ہے، یہ آپ کی ول پاور کو امپروو کرے گا۔ سونے سے پہلے وضو کریں، اپنے لیے طے کر لیں، چاہے بستر سے اٹھنا پڑے، چاہے کچھ بھی ہو، سونے سے پہلے وضو کروں گا، جتنا پاسبل ہے وضو کروں گا۔ یہ وہ پریکٹیکل چیزیں جو میں آج کے رزلٹ کے طور پہ لینا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو اپنی ول پاور کو اسٹرانگ کرنا ہے نا۔ یہ جتنا دین آگے بڑھے گا آپ کا، آپ کے ارادے سے بڑھے گا۔ دعا مانگتے رہیں، ارادہ نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنا ارادہ دکھانا پڑے گا۔ آپ اپنے ارادے کو بہتر کرنے کے لیے کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز بنائیں، انہیں اچیو کریں، محنت کر کے اپنے اوپر۔ میں نے بتایا چھوٹا سا آبجیکٹیو کیا بنا لیا، مثلا آپ نے کہا بھائی پانی پیوں گا، سیدھے ہاتھ سے پیوں گا، رات کو سونے لگوں گا، وضو کروں گا،
اور کیا بنائیں، اور چھوٹی سی بات بنا لو، دن میں ایک دفعہ امام حسین کو یاد کروں گا، کم از کم ایک دفعہ امام حسین کو یاد کروں گا۔ کیا کروں گا یاد کرنے کے لیے؟ مثلا پہلا آدمی ہے، آج آیا میرے پاس، کہتا ہے پہلا دن ہے، میں کہوں گا بس اتنا کر لو، ایک دفعہ کہیں پر بھی کھڑے ہو جاؤ اور کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیا ہوگا؟ ایک تو تمہاری ول پاور اسٹرانگ ہو جائے گی۔ دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات بھائی ایک سادہ سی بات ہے، مجھے امام حسین سے بہت کام ہے، میرا ان سے اٹیچمنٹ ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو میں چاہتا ہوں اٹیچمنٹ ہو۔ قیامت کے دن جب سب انسانوں کو بلائیں تو مجھے کہیں تم حسینی ہو، یہ میں چاہتا ہوں، میرا ایک اٹیچمنٹ ہو اس فیملی سے، مجھے اس خاندان سے ایک تعلق چاہیے، اس خاندان نے میرے لیے قربانی دی ہے، انہوں نے مجھے صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے، تو میں کہتا ہوں کم سے کم یہ کرنا چاہیے، ہر روز کربلا کی طرف رخ کر کے آپ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کیوں؟ میرا آپ سے ایک تعلق ہے، میرا آپ کی زمین سے بھی ایک تعلق ہے، کربلا میری زمین ہے۔ کیوں میری زمین ہے؟ ہمارے پاس روایت موجود ہے، جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہوگا، فرشتے قبر میں سے اس کی لاش کو کربلا لے کر جائیں گے، جو سید الشہداء کا چاہنے والا ہوگا۔ میں سید الشہداء سے اپنا ایک رابطہ رکھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں سید الشہداء سے میرا رابطہ رہے، تو میں ہر روز کربلا کی طرف رخ کر کے امام کو نام کو یاد کروں گا، ان کے نام کے اوپر کچھ نہ کچھ احترام دکھاؤں گا۔ عزیزان محترم، ہم بی بی کے نام پر یہاں جمع ہوئے ہیں اس وقت، میں مطمئن ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، طالب علم ہوں، 28 سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنا آپ بی بی کے نام پر احترام دکھائیں گے آپ کی معنویت بڑھے گی، جتنا آپ احترام دکھائیں گے۔ کوئی نہ کوئی راستہ ہونا چاہیے، اور ان تمام کے پیچھے ایک ہدف ہونا چاہیے، وہ یہ کہ قیامت کے دن بیوی کو ایک شفاعت ملنی ہے، وہ شفاعت کسی کے نصیب میں نہیں آئے گی، صرف بیوی کے پاس ہوگی، مجھے وہ شفاعت چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب تمام میدان حشر ہو، سب انسانوں کو جمع کیا جائے اور اس میں سے ندا دی جائے کہ کون ہیں جو سیدہ کے چاہنے والے ہیں، میں بھی ہوں اس کے اندر، چاہتا ہوں میرا نام آئے اس کے اندر۔ آپ کچھ نہ کچھ ادائے احترام کریں بیوی کی ذات پر، اور یہ مجالس جو منعقد ہو رہی ہیں وہ بیوی کی شہادت کی مناسبت سے۔ بیوی کی ذات اتنی عجیب ذات ہے، میں نے بہت زیادہ نوٹ کیا ہے، دوسرے معصومین کے فضائل بیان کرو تو لوگوں میں جذبہ آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں سیدہ کی ذات میں کون سا غم ہے، جب ان کے فضائل بیان کرو تو لوگ رونے لگتے ہیں، فضائل پہ لوگ روتے ہیں۔ مثلا کسی اور معصوم کی صفت کو بیان کیا جائے تو لوگ خوش ہوتے ہیں مثال کے طور پر، لیکن مثلا اگر لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے سیدہ کی ذات وہ ذات تھی جس کے احترام میں اللہ کے رسول کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، وہ جس محفل میں تشریف لاتی تھیں اللہ کے رسول اپنی جگہ ان کے لیے خالی کر دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کو چومتے تھے اور ان کے سونگ کر کہتے تھے مجھے فاطمہ میں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نہیں معلوم کیا بیوی کا مقام تھا۔ اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، بیوی کی ذات کے بارے میں آپ اتنا احترام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ آپ ہمارے سامنے مقام کی تشریح کریں۔ میں کچھ روایات آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا۔ اللہ کے رسول نے ایک روایت بیان کی اور کہا حیا سر من اسرار اللہ تعالی، فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، فاطمہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمیں نہیں معلوم یہ راز کون سا راز ہے، لیکن ہمیں ایک بات پتہ ہے 1400 سال سے قبر پتہ نہیں چل پائی ہے، نہیں معلوم کیا راز ہے۔ اس بی بی کا ہر پہلو راز ہے، ہر چیز راز ہے۔
1400 سال ہو گئے، ہمیں خبر نہیں پتا کہاں ہے۔ کتنے بی بی کے مشتاق موجود ہیں جو بی بی کی قبر مطہر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم قبر کہاں پر ہے۔ اب میں آج پہلی شب ہے لہذا عرض کر دوں، حقیقت میں کہہ سکتا ہوں ہمیں یہ بھی نہیں پتا بی بی کے مصائب کون کون سے مصائب ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہم چند مصائب جانتے ہیں، بی بی کے مصائب کی داستان بہت طولانی ہے۔ بی بی نے کبھی اپنی ذات میں مبالغہ نہیں کیا ہے، اور جس بی بی نے ہمیشہ حق کہا ہے اس بی بی نے کہا ہے مجھ پر جو مصائب ٹوٹے ہیں اگر پہاڑوں پر ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے۔ اس بی بی کی ذات نے کبھی مبالغہ نہیں کیا تھا، کیوں بی بی نے اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہمیں ایک روایت پتہ ہے، ہمیں روایت معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ان کو بتایا گیا کہ بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں۔ ہمیں پر معلوم ہے امیر المومنین مسجد سے لے کر گھر تک آتے ہوئے بار بار زمین پر بیٹھے تھے، نہیں معلوم کون سے مسائل۔ مولا امیر المومنین حیدر کرار ہیں، صاحب ذوالفقار، کتنی دفعہ بیٹھے یہ بھی نہیں معلوم، لیکن یہ پتہ ہے بار بار بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد بی بی کے مصائب میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی کو نہیں معلوم ہمیں کیا ہوا، لیکن بس اتنا پتا ہے جب بی بی کو کفن دینے کے لیے غسل کر رہے تھے، کفن دے رہے تھے، مولا امیر المومنین نے امامہ اتار کے ماتم کیا تھا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص گلگت بلتستان کے 2 صحباب، پارا چنار، پاکستان کے اور دنیا کے مختلف خطوں میں اہل بیت کے چاہنے والے عراق میں اور مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جو ان مومنوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں پاک پروردگار اگر قابل ہدایت نہ ہو تو واصل جہنم فرما۔ اے پاک پروردگار جو ان کے سرپرست ہیں، جو تمام سازشوں کے بانی ہیں، پاک پروردگار اپنے قہر و عذاب میں مبتلا فرما۔ اے پاک پروردگار تمام دعائیں تیری حجت کے نام پر ہے، پاک پروردگار اپنے حجت کے صدقے میں پاک پروردگار ہمارے بیماروں کو شفاء عاجل و کامل نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار جو مشکلات میں ہیں بحق حجت خدا ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار وہ دن سعادت کا دن جب تیری حجت کا ظہور ہے، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما، ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين۔